کراچی میں لیاری کی لی مارکیٹ میں ایک اور عمارت لرزنے لگی۔ کچھ روز قبل گرنے والی عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کا ملبہ بھی گرنے لگا۔ رہائشیوں کے مطابق دیواروں میں دراڑیں آ چکی ہیں اور ملبہ گرنا شروع ہو چکا ہے۔ خطرے کے پیش نظر رہائشی سامان سمیٹ کر عمارت چھوڑنے لگے۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا۔ کراچی ساؤتھ زون میں خستہ حال اور ناقابل رہائش عمارتوں کو گرانے کا عمل جاری۔ لیاری میں گرنے والی عمارت کے ساتھ والی بلڈنگ کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق مخدوش عمارتوں میں 450 افراد مقیم ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی مدد سے اب تک 6 عمارتوں کی توڑ پھوڑ شروع کی جا چکی ہے، جبکہ 10 سے زائد عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ ساؤتھ زون میں مجموعی طور پر 51 انتہائی مخدوش عمارتیں موجود ہیں۔ گھر میں 740 ایسی عمارتیں ہیں جن کو ہائی الرٹ میں لیا گیا۔ ان میں سے 51 ایسی عمارتیں ہیں جو کہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اس میں سے جو 11 کوئی عمارتیں وہ خالی کروا لی گئی ہیں۔ اب اس میں ہر شخص کو حکومت جگہ فراہم کرے۔ میں نے کہا جیسا 740 عمارتیں ہیں تو 740 عمارتوں میں سے چیف منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چند جگہیں اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، ان میں سے جو ضرورت مند ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی اور شیلٹر نہیں ہے، تو گورنمنٹ کنسیڈر کریے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے۔ کراچی میں 51 مخدوش عمارتوں میں 11 کو خالی کرا لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ تمام مکینوں کو رہائش دینا ممکن نہیں، کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش دے سکتے ہیں۔ اس واقعے کو ہم خاموشی سے نہیں جانے دیں گے۔ ایک بلڈنگ کے گرنے کے بعد دوسری بلڈنگ تک کا صرف سکون ہے بیچ میں، باقی دوسری بلڈنگ گر جاتی ہے تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ سسٹم نظام چینج کرے، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بلڈنگ کے جو مخدوش ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے اور باقیوں کے لیے ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دلانا۔ لیاری میں عمارت گرنے کا واقعہ۔ گورنر سندھ کا لیاری حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 80 گز کا پلاٹ دینے کا اعلان۔ گورنر کامران تھیسوری کا سندھ حکومت سے گھر خالی کرانے والوں کو 6 ماہ کا کرایہ ایڈوانس دینے کا مطالبہ۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ڈی جی ایس پی سی اے کو برطرف کرنا اچھا اقدام ہے، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ کا چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری رہائشی اسکیموں میں تاخیر کی وجہ سے شہری پورشن لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت نے گزشتہ 20 سال میں کسی رہائشی منصوبے میں ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا۔ کراچی میں مخدوش عمارتیں خالی کرانے پر شہریوں کا شکوہ۔ کہتے ہیں کہ متبادل رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، سر سے چھت گئی اور تحفظ کا احساس بھی چھن گیا۔ شہریوں کا متبادل رہائش کے بندوبست کا مطالبہ۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں فوجی افسران سے خطاب۔ کہا، ناکامی کی غیر منطقی توجیہات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی میں بھارت کے بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ اس قسم کے بیانات بھارت کی آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سرحد پار بیٹھے دشمن کو للکار۔ کہا، کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رد عمل دیں گے۔ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ پشاور کے کوچی بازار میں گھر میں آتی زدگی، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ آگ میں پھنسے 2 مرد اور 4 خواتین کو نکال لیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ جھلسنے والے 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے، ہسپتال منتقل کر دیا۔ آگ بجھانے کے عمل میں 14 فائر وہیکلز اور 40 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کراچی زون میں ایف آئی اے کا اہم اجلاس۔
حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا حکم۔ کہا حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ بھکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے، ایجنٹس کے خلاف بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہو کر آنے والے بھکاریوں کی گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ جعلی ادویات کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ 5000 سے زائد ڈالر بیرون ملک لے کر جانے والے مسافروں کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی صوبہ بچاؤ مہم پر خیبر پختونخوا حکومت اوچے اٹکندوں پر اتر آئی۔ بلاول بھٹو کی کڑی تنقید۔ پی پی ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلعی صدر کی گرفتاری کی مذمت، فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی نے سانحہ اسنوات کا مقدمہ لڑا، اسی پاداش میں ہمارے جیالوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن پارٹیز بھی ذرا بھر بھی اخلاقی جرت ہو تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کریں۔ بیرسٹر سیف کی مخصوص نشستوں سے متعلق بیان۔ کہا مخصوص نشستیں صرف پی ٹی آئی کا حق ہیں جنہیں عدالتی فیصلے نے نیلامی پر لگا دیا۔ جعلی حکومت نے پی ٹی آئی کے خاتمے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہی۔ امیر حیدر خان ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے کے حوالے سے بیان خوشائند ہے۔ فضل الرحمان کو بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 4 ہائی کورٹس میں چیف جسٹس تعینات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ جسٹس محمد جنید غفار نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جسٹس محمد جنید غفار سے حلف لیا۔ جسٹس روزی خان کچھ دیر بعد بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی تقریب حلف برداری 1:30 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر۔ پاکستان اور افغانستان نے دہشت گردی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں دونوں ممالک کے درمیان ایڈیشنل سیکریٹری سطح کے مذاکرات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ کابل کے فیصلوں کے تحت مذاکرات منعقد ہوئے۔ تجارت اور ٹرانزٹ تعاون کو گہرا کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ افغان سرزمین دہشت گردوں کو اور بلوچ شدت پسندوں کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان کی صورتحال پر مباحثے کے دوران خطاب۔ کہا افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ افغان عوام 40 سال سے جنگ، مداخلت اور دہشت گردی کا شکار رہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پہلی بار افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امن کی نئی امیدیں پیدا ہوئیں لیکن چیلنجز بدستور موجود ہیں۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ رحیم یار خان اور لاہور میں مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو پار۔ رحیم یار خان میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 ڈاکو مارے گئے، ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت نہ ہو سکی۔ ہلاک ڈاکوؤں سے پسٹل اور متعدد گولیاں برآمد۔ لاہور میں ڈاکوؤں کا سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ملزم کو سی سی ڈی اہلکار ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں موجود زیر حراست ملزم کے ساتھی پولیس پر فائرنگ کے بعد ہلاک ڈاکو کی شناخت محمد خالد کے نام سے ہوئی۔ خوزدار میں زہری کے علاقے سلمانجو میں معمولی جھگڑے پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں عبدالحی اور خیر محمد شامل۔ زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال خوزدار منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں کا اسرائیلی فوج پر حملہ، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، 14 زخمی اور 1 لاپتہ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے بیت حنون فلسطینی مزاحمت کاروں نے بختربند گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ اسرائیلی ریسکیو فورس کے پہنچنے پر اسے بھی نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ اسرائیل غزہ کے کچھ علاقے خالی کرنے پر آمادہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ کا زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے، باقی 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔
کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا، غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ کینیا میں جمہوریت حامی مارچ کے 35 سال مکمل ہونے پر مظاہرے، پولیس کے تشدد سے 11 افراد ہلاک، دارالحکومت نیروبی سمیت کئی شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں۔ نیروبی میں احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ، سرکاری عمارات اور اہم شاہراہوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، مظاہرین صدر ولیم رٹو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کینیا کے عوام نے کثیر الجماعتی جمہوریت کے مطالبے پر 7 جولائی 1990 کو مارچ کیا تھا۔ چین کے زر مبادلہ ذخائر 33 خرب 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے مطابق چینی معیشت ترقی کی اچھی رفتار کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی دیگر بڑی عالمی کرنسیز کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ ہے۔ پیوٹن نے برطرف کیا تو روسی وزیر نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ روسی تحقیقاتی کمیٹی نے موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ستارویت ماسکو ریجن میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ گاڑی سے برآمد ہونے والی لاش پر گولی لگنے کا زخم موجود تھا۔ موت کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ امکان یہی ہے کہ ستارویت نے خودکشی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق دوست اور کھرب پتی سرمایہ کار ایلون مسک کو نئی سیاسی پارٹی کا اعلان مہنگا پڑ گیا۔ ٹیسلا کے شیئرز 7.5% گر گئے۔ ایلون مسک کی کمپنی کو ایک ہی دن میں 76 ارب ڈالر کا بڑا جھٹکا لگ گیا۔ پیرو میں 3500 سال پرانا گمشدہ شہر دریافت، ماہرین آثار قدیمہ نے شمالی صوبے بارنکا میں شہر کو دریافت کیا۔ ماہرین کے مطابق شہر قدیم زمانے میں تجارتی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔